پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ڈاکٹر علی نام کا ایک ڈاکٹر رہتا تھا۔ وہ گاؤں کا واحد ڈاکٹر تھا اور اس کے مریض اس پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ ڈاکٹر علی نے اپنی زندگی اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور وہ اپنی مہربانی اور شفقت کے لیے پورے علاقے میں جانے جاتے تھے۔ ڈاکٹر علی کا احمد نام کا ایک بیٹا تھا، جو اپنے والد کو بیماروں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھ کر بڑا ہوا۔ احمد اپنے والد کی کمیونٹی کے لیے لگن سے متاثر ہوا، اور اس نے ان کے نقش قدم پر چلنے اور خود ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا۔ جیسے جیسے احمد بڑا ہوا، اس نے قریبی شہر کی ایک یونیورسٹی میں طب کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اس نے اپنی پڑھائی میں بہت محنت اور مہارت حاصل کی، اور جلد ہی وہ اپنے طور پر ایک ماہر ڈاکٹر بن گیا۔ ایک دن ڈاکٹر علی بہت بیمار ہو گئے۔ اس کی صحت کچھ عرصے سے گر رہی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے احمد کو اپنے پلنگ کے پاس بلایا اور کہا، میرے بیٹے، مجھے تم پر اور تم نے جو کام کیا ہے اس پر فخر ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس گاؤں کے لوگوں کی اسی طرح خدمت کرتے رہو گے جس طرح میں نے کیا ہے۔ احمد اپنے والد کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے گاؤں کے لوگوں کی دیکھ بھال جاری رکھ کر اپنی وراثت کا احترام کرنے کا عہد کیا۔ اور اس طرح احمد گاؤں واپس آیا اور اپنی میڈیکل پریکٹس قائم کی۔ اس نے بیماروں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے انتھک محنت کی، جیسا کہ اس کے والد نے کیا تھا۔ اس نے ہر عمر اور پس منظر کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، اور وہ جلد ہی کمیونٹی کی طرف سے محبوب بن گئے۔ سال گزر گئے، اور احمد پورے علاقے میں ایک ماہر اور رحم دل ڈاکٹر کے طور پر جانا جانے لگا۔ اس نے گاؤں کے دوسرے نوجوانوں کو ڈاکٹر اور نرس بننے کے لیے تربیت دی، جو علم اور ہنر اس نے اپنے والد سے سیکھا تھا۔ اور اس طرح ڈاکٹر علی اور ان کے بیٹے احمد کی کہانی، جنہوں نے اپنی زندگی اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی، ان سب کے لیے امید اور امکان کی علامت بن گئی جنہوں نے اسے سنا۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ شک اور مشکل میں بھی ہمیں اپنے خوابوں سے کبھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ محنت اور عزم سے کچھ بھی ممکن ہے۔